نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم مستورات، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان پیدا فرمائے، ایمان والا پیدا فرمائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس ایمان کا پتہ قیامت کے دن لگے گا، اس کلمے کا پتہ قیامت کے دن لگے گا کہ یہ کلمہ، یہ ایمان کتنی بہت بڑی نعمت۔ جہنم کے اندر جب کوئی مسلمان بھی جہنم میں چلے جائے کسی گناہ کی وجہ سے، تو باقی جہنمی کفار ان مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم جو جہنم میں آئے ہوئے ہیں تو ہم تو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، تم تو اللہ کو ایک مانتے تھے۔ ہم جو جہنم میں آئے ہوئے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو ہم تو ایمان والے نہیں تھے، تم تو ایمان والے ہو، تم تو کلمہ والے ہو، تمہیں تمہارے ایمان نے اور تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا؟ ہم بھی جہنم کی آگ میں جل رہے اور آپ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہو۔ تو یہ کافر لوگ جہنم کے اندر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے جاؤ جہنم، اور جس نے عمر بھر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کو جہنم سے نکال دو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت جب یہ باقی مسلمان جہنم سے باہر نکلیں گے تو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو جہنم میں رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ جب یہ مسلمان باہر جائیں گے تو اس وقت کفار یہ افسوس کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر بھی افسوس کریں گے، ارمان کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی کبھی دنیا میں یہ کلمہ پڑھ لیتے کہ آج ہم بھی جہنم سے نکال دیے جاتے۔ تو یہ کلمہ میرے محترم مستورات بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کلمہ جس نے پڑھا نہیں ہو تو کلمہ پڑھنے سے پہلے انسان پر کوئی پابندیاں نہیں، لیکن جب کوئی مرد یا عورت کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، وہ پابند ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام ایمان والوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے پہلا حکم وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے، حکموں میں سے ایک حکم نماز کا ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر بالغ مرد اور عورت پر روزانہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ سب کو معلوم ہے کہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے حیض و نفاس وغیرہ سے، اور بدن کی پاکی کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو تو صرف وضو کر لے۔ وضو کے اندر فرائض، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو وضو کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ 4 فرائض ہے، پورے چہرے کا دھونا، اور اسی طرح کونیوں سے اوپر تک دونوں ہاتھ دھونا، اور ٹخنوں سے اوپر تک دونوں پاؤں دھونا، چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک ہاتھ کونیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نمبر 4 فرض، چوتھائی سر کا مسح، وہ فرض ہے۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تو وضو تو آپ سب ماشاءاللہ کرتی ہو، سنت طریقے کا وضو یہ ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا چاہیے۔ پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو دینے چاہیے، اور مسواک وغیرہ سے دانت صاف کر لینے چاہیے۔ مسواک نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانت ملے، پھر 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کر لینی چاہیے، پھر 3 بار چہرہ سر کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک اور ایک کن پٹی سے دوسرے کن پٹی تک دھونا چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دائنا ہاتھ، پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا چاہیے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی یا چوڑی ہو یا ناک میں کیل وغیرہ تو اسے ہلا کر اندر پانی پہنچا دینا چاہیے، پھر ایک بار پورے سر کا مسح کر لینا چاہیے، یعنی بھیگا ہاتھ پورے سر پر پیشانی کے بالوں سے گردن کے بالوں تک پھیر لینا چاہیے، اور ہاتھ کو پیچھے سے آگے تک لوٹا لیجیے، اور کانوں اور گردن پر مسح کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد 3 بار پہلے دایاں، پھر 3 بار بایاں پاؤں ٹخنے سے اوپر تک دھو لینا چاہیے، اور ہاتھ کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ چکا ہو تو پہلے اس کو چھڑا لیجیے۔ اگر ناخن پر نیل پالش کا رنگ لگا ہوا ہو تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہ ہوگا، جب وضو نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس جیسی چیزوں کو چاقو وغیرہ سے صاف کر لینا ہوگا، جب جا کے وضو درست ہو جائے گا۔ تو یہ بعض مستورات ان چیزوں کا خصوصی خیال کرے کہ ناخن میں آٹا سوکھ چکا ہو یا ناخن پر نیل پالش کا رنگ وغیرہ ہو تو اسے خوب دھو لینا چاہیے تاکہ وضو درست ہو جائے۔ اب وضو نماز کے لیے ضروری تھا، اس لیے وضو کے فرائض کو میں نے عرض کیا اور وضو کا سنت طریقہ میں نے عرض کیا۔ اب یہ وضو کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، بعضی انسان ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے اور وہ پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہے کہ نہیں میں نے تو وضو کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانہ کرنا یا
ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہوا وغیرہ سے، اور تیسرا بدن کی کسی بھی جگہ سے خون یا پیپ کر نکل کر بہہ جانا. تو خون بدن سے نکلے اور وہ اپنی جگہ سے نکل کر بہہ پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح نمبر 4، منہ بھر کے الٹی کرنا، منہ بھر کے قے کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے، یعنی اگر آپ نے وضو کیا ہو اور تکیے کو آپ نے دیوار کو ٹیک لگائی ہو، تکیے کو ٹیک لگائی ہو اور آنکھ بند ہو گئی، اور جب وہ چیز ہٹا دی جائے دیوار یا تکیہ اور آپ گر پڑو، تو یہ وہ سونا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اگر کسی عورت نے وضو کر لیا اور وہ پھر بعد میں بے ہوش ہو گئی، یا مثلا ساتواں یہ کہ مجنون یا دیوانہ ہو جانا، اور 8واں یہ کہ رکوع یا سجدے والی نماز میں کہاں لگا کر ہنسنا. تو ان چیزوں سے، یہ 8 چیزیں میں نے عرض کی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان 8 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب چونکہ نماز کے لیے پہلے وضو کا ضرورت تھا، تو وضو کے فرائض اور سنت طریقہ اور پھر وضو کو توڑنے والی چیزیں میں نے عرض کی. اگر بدن پاک کرنے کے لیے مثلا نہانے کی ضرورت ہو تو پہلے غسل کر لینا چاہیے. اب غسل میں تو جو مسورات ماں بہنیں سے روزے لگا چکی ہیں یا دینی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں تو انہیں تو پتہ ہے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں. اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا اور ناپاکی دور نہیں ہوگی. تو ان میں سے ایک فرض اس طرح کلی کرنے کے پانی حلق تک پہنچ جائے، یہ فرض ہے. نمبر 2، ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے. اور نمبر 3، سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. اب غسل کے یہ 3 فرائض میں نے عرض کیے، لیکن جو عورت یا مرد سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتا ہو یا چاہتی ہو تو اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سنت طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لے، اور نمبر 2 استنجا کر لے، اور نمبر 3 جہاں پر بھی ناپاکی لگی ہو اس جگہ کو دھو لے. نمبر 4 نماز والا وضو کر لے. اب نمبر 5 پر پھر غسل شروع ہو جائے گا، نہانا. وضو کے بعد 1 مرتبہ سر پر پانی ڈالے اور سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے کہ ہر جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے. پھر 2 مرتبہ اور سر پر پانی اس طرح ڈالے کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے. اگر ناک میں کیل یا اسی طرح کان میں بالی وغیرہ ہو تو اس کو ہلا دے، انگوٹھا وغیرہ پہنا ہو تو اس کو ہلا دے کہ ان سوراخوں میں بھی پانی پہنچ جائے. اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. اب جب غسل نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کو تو نہانے کی ضرورت تھی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز دین میں اہم رکن ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز دین کے اندر ایسی اہمیت رکھتا ہے جیسے انسان کے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے. تو نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے وضو کی چند باتیں بیان کرنے کی ضرورت تھی، وہ میں نے عرض کی.
اب نماز کے فرائض تو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وضو ہوا تو نماز شروع کرنی ہے. اب نماز سے پہلے جو ضروری چیزیں ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. نماز کے اندر 13 فرائض ہیں. ان میں سے 7 فرائض نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنے پڑتے ہیں اور 6 فرائض نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں. 7 فرائض جو نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. کہ بدن پاک ہو تو بدن کی پاکی کے لیے غسل اور وضو کا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر غسل کی ضرورت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو تو پھر بدن کو پاک کرنا ہوگا وضو کے ذریعے سے. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اب بدن کا پاک کرنا ضروری ہے. بدن کا پاک کرنا وہ تفصیل میں نے عرض کر دی. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. بعض عورتیں بچوں کے پیشاب پاخانے کی وجہ سے کپڑوں کی ناپاکی کا عذر کر کے نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں. یہ عذر شریعت کے اندر کوئی اس کا اعتبار نہیں. نماز کے لیے دوسرا کپڑا رکھنا چاہیے اور نماز پڑھتے وقت پاک کپڑے بدل کر نماز پڑھ لینی چاہیے. اسی طرح نمبر 3 وہ سطر چھپانا. اب مردوں کا سطر تو ناف سے گھٹنوں تک ہے اور عورتوں کا چہرہ اور ہاتھ اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا چھپانا فرض ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سارا بدن اگر نہ چھپا ہو تو اس سے نماز نہیں ہوگی. کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے بدن کا کوئی حصہ یا سر کے بالوں کا کوئی حصہ نظر آئے. ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی عورتوں کی. اگر نماز کی حالت میں چہرہ پونچے اور ٹخنوں کے سوا کسی عضو کا چوتھائی حصہ اتنی دیر تک کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو تو اس عورت کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر سے نماز شروع کرنا پڑے گی. ہاں اگر اتنی دیر تک کھلا نہیں رہا بلکہ کھلتے ہی فوراً چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی. مثلاً پنڈلی یا بانہا یا کلائی یا سر کے بال یا کان یا گردن کا کسی عضو کو چوتھائی حصہ اتنی دیر تک کھلا رہ جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے اس عورت نے وہ حصہ چھپا دیا تو نماز ہو جائے گی. اور اگر اتنی دیر وہ حصہ کھلا رہا کہ 3 مرتبہ اس میں سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو تو پھر اس عورت کی نماز نہیں ہوتی. چوتھا فرض نماز والی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. جس جگہ یا جس کپڑے میں نماز پڑھی جائے وہ جگہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اور 5واں نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. مثلاً صبح کا وقت اب تک داخل نہ ہوا ہو تو صبح کوئی نماز نہیں ہو سکتی. ابھی آپ کی گھڑیوں میں 3:37 ہوں گے یا 38 ہوں گے تو ابھی تک زور کا وقت ختم نہیں ہوا ہے, عصر کا وقت داخل نہیں ہوا. تو اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی عورت عصر کی نماز اب پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا. اور چوتھا یہ کہ قبلے کی طرف منہ کرنا. آپ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے لیکن کسی نے قبلے کی طرف پشت کی ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی. اور 7واں فرض نماز کی نیت کرنا.
یہ 7 فرائض تھے، اور وہ 6 فرائض جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے وہ یہ ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا، اور نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، اور نمبر 3 فرض وہ قرات کرنا، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیاتیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لینا، یہ بھی فرض ہے۔ چوتھا فرض رکوع، اور 5واں فرض دونوں سجدے کرنا، اور چھٹا فرض آخری قاعدے میں عبدہ و رسولہ کے بقدر بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے، تو 6 اور 7 یہ کل 13 فرائض ہوئے نماز کے۔ اب نماز کے لیے جب کوئی بہن کھڑی ہو جائے تو کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جائے، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں تک اوپر اٹھائے، مگر ہاتھ آنچل سے باہر نہ نکالے، کپڑے سے اور صادر سے ہاتھوں کو باہر نہ نکالے مردوں کی طرح، نہیں، ہتھیلیاں کعبے کی طرف کر لیجئے۔ اب آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیجئے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھیں، نگاہ سیدھی کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اب جب کڑی ہو گئی تو سب سے پہلے اس کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وَلَضَّالِينَ آمین کہنے کے بعد پھر اگر بسم اللہ پڑھنی چاہے تو اس کی اختیار ہے، اگر نہ پڑھنی چاہے تو کوئی ضروری واجب اور فرض نہیں ہے۔ وَلَضَّالِينَ آمین کے بعد قرآن پاک کی کوئی بڑی سورت یا کم از کم 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اب جب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور کوئی سورت بھی پڑھ لی تو اب رکوع کا نمبر ہے، اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے، یعنی جھک جائے، ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ دیجئے، دونوں بانہا بغل سے خوب ملا کر رکھیں، اور دونوں پیر کے ٹخنوں کو بھی ملا دیجئے۔ رکوع میں نگاہ اپنی قدموں پر رکھیں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھ لیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑی ہو جائے، اور ربنا لک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ پڑھ لیں۔ سجدے میں جاتے وقت رکوع سے جب سیدھے کی طرف جا رہی ہے تو جانے کا انداز یہ ہوگا کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنا، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں اور انگلیوں کو خوب ملائیں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں، دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکالیں اور خوب سمٹ کر اس طرح سیدھا کیجئے کہ پیٹ اور ران دونوں مل جائیں، اور بانہا کو بھی پہلو کی پسلیوں سے ملا لیں۔ سیدھے میں نگاہ اپنی ناک پر رکھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بائیں سرین پر بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کو دائنی طرف باہر نکال لیں، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں اور انگلیوں کو خوب ملائیں۔ یہ ایک سجدہ ہو گیا۔
اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح دوسرا سیدھا کیجئے اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں۔